یہ ہوا کیا؟ اور کیا کیپٹن از ٹو بی بلیمڈ؟ اسٹریٹجی نہیں تھی، ہمارے پلیئرز ہی رہ گئے ہیں، ہم سائیکولوجیکلی ہار گئے انڈیا سے کہ اوکے مالک بھائی، انڈیا سے آپ نا ایک تو بڑا مسکنسٹرو کیا جا رہا ہے، آپ کبھی بھی آئی سی سی ٹورنامنٹ میں ان سے نہیں جیتے. ایک عجیب سی بات ہے. کیوں؟ یہ 1992 سے آپ شروع ہوئے، جو ورلڈ کپ جیتے بھی تھے اس میں انڈیا سے ہارے تھے، 96 میں کوارٹر فائنل ہارے تھے، اس کے بعد 99 میں ہارے تھے، وہ تو چیمپئنز ٹرافی جیتے تھے نا. بٹ میجورٹی آف دا ٹائم انڈیا جو ہے آئی سی سی ٹورنامنٹس میں ہماری درگت لگاتا رہا. لیکن اب کیا ہوا ہے، وہ جو سوریہ کمار میں آپ نے ریفر کیا ہے وہ ٹھیک کیا آپ نے، کیونکہ اب پاکستان کی کرکٹ انڈیا کے ٹرمز میں نہیں، انڈیا تو بہت اونچی ٹیم ہے، آپ لوگ ویسے ہی انٹرنیشنل کرکٹ میں یو اے کے خلاف 85 پہ 6 تھے، ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. آپ ارریلیونٹ ہو گئے. کیوں؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کو، ہاکی والا کام کیا، آسٹرا ٹرف ہم نے پرپوز کی، خود نہیں لگائی، نیدرلینڈ میں 500 لگ گئیں. اب ماڈرن کرکٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے، آپ کانکریٹ کا اسٹرکچر بنا دیا 18 بلین کا، لیکن جو آپ کی ریکوائرمنٹس تھیں وہ آپ نے کی نہیں. یعنی بایو میکینکس ہے، کنیزیولوجی ہے، میڈیکل پینلز ہیں، سپرا فٹنس ہے، اپنا یہ انجری پریونشن ہے. آپ نے مجھے ایک بار ان کے پرفارمنس سینٹر کی پکچر دکھائی تھی، وہ لگتا تھا سٹار ٹریک میں سے کوئی چیز نکلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا انڈیا کی تو وہ اسٹرکچرڈ پروسیس ڈریون ٹیم ہے، میرٹ پہ سلیکٹ ہوتی ہے. آپ نے سونے پہ سہاگا کیا ہے. ایک تو آپ کے لڑکوں کا اسکل سیل نہیں، فرسٹ کلاس کرکٹ آپ نے ختم کر دی ہے. ٹھیک ہے، آپ T20s پہ زیادہ فوکس تھے کیونکہ بہت آسان ہے، اور T20 اٹریکٹ بہت کرتی ہے. بہت سارے ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان صرف T20 کھیلے. اس میں انڈر دا ٹیبل اکنامکس بھی ہے اور ڈیلز بھی ہیں. سو اب آپ نے ویسٹ انڈیز کو بھی ابھی ریسنٹلی آپ نے کہا تھا ون ڈے نہ کھیلو یار، T20 کھیلو، نہ کہ نہیں تو وہ آپ کھیلیں. آپ کے پلیئرز جو ہیں ان کا ایک تو اسکل سیٹ نہیں ہے. پھر یہ جو لڑکے آپ لے کے گئے ہیں، آپ نے بہت زیادتی کی. بابر اعظم، یو ول بی شاک ٹو نو، اس کا اسٹرائک ریٹ 131 اور اس کا لاسٹ 10 T20 انٹرنیشنل میں 133. اور آپ نے ایک کیپٹن سلیکٹ کیا جس کا T20s میں 80 کا اسٹرائک ریٹ تھا، اب 111 کا ہوا ہے. اس ایشیا کپ میں 82 کا ہے. ارریلیونٹ ٹو T20 کرکٹ اینڈ ہی از یور کیپٹن. دو کو، رضوان کو اور بابر کو اس بات سے ہٹایا تھا کہ جن کا اسٹرائک ریٹ نہیں ٹھیک، سلو ہے. اگر اسٹرائک ریٹ ٹھیک نہیں تھا تو کل جو کانٹرڈکشن سامنے آئی، جو حسن نواز ہے، ہز انٹرنیشنل T20 اسٹرائک ریٹ از 158، اس کو نہیں لایا، اینڈ 143 اس کو ڈراپ کر دیا. پہلے اس کو جنریشن ٹیلنٹ کہہ رہے تھے. اس کے بعد جو محمد حارث جو بیٹھا ہی رہ گیا، جس کو بیٹنگ نہیں دی، جو ابھی آپ باسط کا اسکیپٹسزم بتا رہے تھے، اس کا اسٹرائک ریٹ 137 ہے. شاہین افریدی کا پچھلے 2 میچز میں ایز اے پنچ ہٹر، حسین طلعت اچھا بڑا لڑکا لیکن غلط جگہ لائے، تو کل شاہین کو دوسروں کو نہیں لائے اوپر، ہارڈ ہٹرز کو. دس از دا کوسچن وی وانٹ ٹو آسک. اس کے آگے بھی ایک چیز ہے، آپ حیرت میں چلے جائیں گے کہ 91 ان 10 اوورز اینڈ دین 17 گیندوں پہ 17 رنز اور 24 گیندوں پہ 23 رنز، اور آپ نے 10ویں اوور سے اینڈ آف دا 16th اوور کوئی چوکا نہیں لگایا، 37 رنز کیے. یہ تو لاسٹ میں آ کے آپ نے 4 اوور میں 50 کر کے 170، 220 کا پچ تھا، سٹارٹ بھی وہی تھا. تو اب آپ کو کمال یہ دیکھیں مالک بھائی کہ بولنگ میں آپ نے رانا کو کھلایا، تو کیوں کھلایا؟ نیا گیند کراتے. آپ نے ابرار سے اور سائم سے جو پارٹ ٹائم، یہ کیپٹنسی کی اور ٹیم مینجمنٹ کا پرابلم ہے، کمپلیٹ کیوس ہے. یہ تو مجھے کوئی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بھی نظر آتی ہے، ناٹ اونلی فیلئر. دس از اے ویری اسٹرانگ ورڈ، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بھی آتے ہیں. ہارون رشید صاحب کو بھی ذرا شامل کریں. السلام علیکم ہارون بھائی. وعلیکم السلام. صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. یہ بتائیے، آپ تو چیف سلیکٹر بھی رہے ہیں، باقی تو چھوڑ دیں ابھی کیپٹنسی کے فلاز، جو مینجمنٹ ہے اس کے بھی فلاز. یہ جو ٹیم سلیکٹ ہوئی بھی ہے، اس کو 100 میں سے کتنے نمبر آپ دیتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا، جو ڈاکٹر نعمان نیاز نے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلین کی، میں نے تو اس کو بہت فیس کیا ہے خود. PCB میں رہتے ہوئے اباؤٹ 10-12 سال میں PCB میں رہا ہوں. یہ ساری چیزوں کو میں دیکھتا رہا ہوں. جب میں چیف سلیکٹر بنا تو جب میں نے پول بنانا شروع کیا تو آپ کے پاس 25 سے 30 کھلاڑی تھے جن کے ارد گرد آپ نے گھومنا تھا، اور وہی کھلاڑی اب تک چلتے چلے آ رہے ہیں. میں نے 2018 میں چھوڑ دیا تھا. وہی 25 کھلاڑی آپ کو کبھی ٹیم میں نظر آئیں گے، کبھی وہ ڈراپ ہو جائیں گے. خوش دل شاہ ڈراپ ہو کے واپس آئیں گے، حسین طلعت ڈراپ ہو کے واپس آئیں گے. کوئی نیا لڑکا پاکستان میں، جو پائپ لائن ہے وہ تو بنی بھی نہیں ہے، نہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو میرے اپنے نزدیک تو یہ جو سلیکشن تھی، ابھی آپ پھر دیکھیں نا، واپس باتیں شروع ہو گئی ہیں نا کہ بابر کو اور رضوان کو واپس لے کر آئے. سو یہ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جیسے یہ ڈیبیکل ہوگا
اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو پاکستان جب بھی کسی ورلڈ کپ میں یا بڑے ایونٹ میں گرتا ہے اس کے بعد ایک کمیٹی بنتی ہے, وہ کمیٹی ریفارمز بناتی ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ چینج کر دیں, یہ چینج کر دیں, فرسٹ کلاس کا پورا اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے. کبھی ڈپارٹمنٹس اور ایسوسیشن مل کے کھیلتے تھے, کبھی کہتے ہیں ان کو الگ کر دیں, کبھی یہ کر دیں. ہم ایک ہی جگہ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں, کوئی فارورڈ تھنکنگ نہیں ہے. جیسے کہ ڈاکٹر نعمان نے کہا کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, ہم وہیں کھڑے ہیں. آج بھی ہمارے پاس وہی 3 یا 4 ٹیسٹ کرکٹ کے گراؤنڈز ہیں, انڈیا میں 50 گراؤنڈز ہیں جس پہ انٹرنیشنل میچز ہو سکتے ہیں. سو ہم نے تو بہت ساری ایسی چیزیں. اس کے بعد فریکوینٹ چینجز, آپ دیکھیں کہ آپ کے بورڈ میں کبھی بھی کوئی شخص 2 سے 3 سال سے زیادہ نہیں رہا, گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, آپ کا بورڈ چینج ہو جاتا ہے, آپ کی ٹیم ہارتی ہے, آپ کی کوچنگ سٹاف چینج ہو جاتا ہے, آپ کا کپتان چینج ہو جاتا ہے, آپ ایسے کپتان کو بنا دیتے ہیں جس کی T20 میں جگہ ہی نہیں بنتی. ناٹ ان دا پاکستان ٹیم, ایک اسٹیٹ ٹیم میں بھی اس کی جگہ نہیں بنتی. سو یہ بہت زیادہ ایشوز ہیں. اور پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم جو مجھے نظر آتا ہے, جو اس وقت بھی میں ان کو کہتا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو کیمپس پہ چلے گئے ہیں, ہم تو اکیڈمیز میں چلے گئے ہیں. اکیڈمیز میں اور کیمپس میں نیٹ پریکٹس ہوتی ہے, آپ کو کمپیٹیٹو انوائرمنٹ کہیں بھی نہیں ہوتے. آپ کرکٹ سیکھیں گے, آپ بولنگ سیکھیں گے, آپ بیٹنگ سیکھیں گے جب آپ کمپیٹیٹو انوائرمنٹ میں کھیل رہے ہوں گے. آپ نیٹس پہ نہیں سیکھیں گے. اب میں جتنی مرضی ہٹیں مار لوں, مجھے کیا پتا کہ میری جو نیٹ پہ میں کھیل رہا ہوں, میں تو بڑے اچھے شاٹ مار رہا ہوں, بالر 18 قدم سے بالنگ کر رہا ہے, آپ کی سلپ لگ رہی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں چوکا ہو گیا. سو یہ وہ جو فالس پیٹرنس ہے نا, اس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز ہو رہی ہیں. لیکن یہ تو دیکھیں, آپ کا یہ پروگرام جو ہے نا, 1 گھنٹے کا پروگرام یا آدھے گھنٹے کا پروگرام اس پاکستان کی جو پرابلمز ہیں کرکٹ کی, اس کو نہیں سالو کر سکتا ہے. یہ بہت ہی بڑی پرابلمز ہیں جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بتائیں ارون بھائی, اگر اس وقت ہم بات کریں ہمیں امیجیٹ کیا کرنا ہے, واٹ ڈو یو تھنک امیجیٹ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے سے امیجیٹ کیا کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت تو جو آپ کے پاس پول آف پلیئرز ہے نا, دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں اس وقت انڈیا کی انڈر 19 کی ٹیم آسٹریلیا یا کسی اور ٹیم کے ساتھ انگیج ہے کہ آپ نے اپنے جونیئر جو لیول کے اوپر اے ٹیمز کے اوپر, میں نے سب سے پہلے آگے ان کو یہی کہا تھا کہ مجھے اے ٹیم کے ٹور چاہیے, مجھے انڈر 19 کے ٹور چاہیے. دیکھیں آپ کے یہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے نا, وہ اتنی روٹن جگہوں کے اوپر ہے کہ آپ کے وہاں پر فاسٹ بالر 2 اوور کرنے کے بعد سارا اسپنر بالنگ کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ کے یہاں پلیئرز ڈیولپ ہونے کے لیے آپ کا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. تو اس لیے جتنے زیادہ باہر کے ٹورز جونیئر ٹیم کے ہوں گے, دیکھیں 3 ٹیئرز میں ہوگا. اب یہ لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم. شارٹ ٹرم میں آپ کے پاس جو اویلیبل پول ہے اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. میڈیم ٹرم میں جو آپ کے پاس پاکستان شاہین یا پاکستان اے ٹیم ہے وہ, اور لانگ ٹرم میں آپ کا جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ یہ کرنے کے فرسٹ کلاس کرکٹ, کلب کرکٹ. جب تک اس کا ریوائول نہیں ہوگا, میں جب انڈر 19 کھیلا تھا 200 کلب کرکٹ کے میچز کھیل کے میں انڈر 19 کھیلا تھا. یہاں تو 2 میچ کھیل کے T20 کے پاکستان کی ٹیم میں کھیل رہے ہیں آپ. سو یہ بہت بڑا یہاں تو جو پی ایس ایل کے اندر 50 کر لیں ایک دفعہ وہ کرکٹ ٹیم میں آ جاتا ہے. 2 سے 3 میچ کھیل کے وہ پاکستان کی ٹیم میں سلیکٹ ہو جاتا ہے. ہمیں 5 سال لگے تھے پاکستان ٹیم میں آنے کے لیے. سو میرے اپنے نزدیک بہت آسان کر دیا ہم نے T20 کو یارڈ اسٹک بنا دیا. یہ باسط علی کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ حلوہ کھا رہے ہیں سارے بیٹھ کے, اس لیے ان کو قدر نہیں. میں نعمان کو اس بات پہ لے لوں